آئینی ترمیم پچھلے دنوں میں لگ رہا تھا کہ ایس سی او کی وجہ سے معاملہ کچھ مؤخر ہو گیا ہے. کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہا کہ شاید اب یہ دوبارہ اٹھایا نہ جائے. بٹ حکومت ایک دم متحرک ہو گئی اور ایک دم اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ نمبرز بھی پورے ہیں اور مسودہ بھی فائنل ہو گیا. عارفہ نمبر تو پورے نہیں ہیں. اگر نمبر پورے ہوں تو اختر مینگل صاحب کی پارٹی کے لوگوں کو پارلیمنٹ لاجز میں گھس کے ہراس نہ کیا جائے. اب سے تھوڑی دیر پہلے مینگل صاحب نے یہ ٹویٹ کی ہے کہ وہ ان کی جو خاتون سینیٹر ہیں ان کے بچے اور ان کے خاوند کو یرغمال بنایا ہوا ہے, اس لیے وہ اس عشائیے پہ پہنچی ہیں جو کہ وزیر اعظم صاحب نے دیا ہے, اور وہ خود کہتی ہیں کہ اب وہ ووٹ بھی اس ترمیم کے حق میں دیں گی. تو اس کا مطلب ہے کہ نمبر تو پورے نہیں. نمبر پورے نہیں ہیں کیونکہ اگر ہم نے دیکھا ہے کہ اس ملک کے ایک ایکس فارن منسٹر کی بہو کو اٹھانا پڑ جائے اور لوگوں کے 12-12 سال کے بچوں کو اٹھا کے زبردستی ان سے ووٹ دلانا, تو یہ نمبر پورے نہیں ہوتے. اور یہ اس کو تو میں اب اس ترمیم کی جو لیگیسی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی ترمیم بن چکی ہے, اس کو ترمیم بالتاوان میں کہوں, یعنی کہ اگر آپ نے ووٹ دینا ہے تو آپ کو تاوان کے طور پہ آپ کے گھر والوں کو گروی رکھا جائے گا, آپ ووٹ دیں گے اور پھر اس کے بعد ان کو رہا کر دیا جائے گا. تو یہ جو 26ویں ترمیم ہے اس کی لیگیسی یہ ہوگی کہ اس کے لیے لوگوں کے بچوں, ان کی خواتین, ان کی بیٹیوں, ان کی بہوؤں کو اٹھا کر نمبر پورے کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن آخری دن تک نمبر پورے نہیں ہوئے. اب کل کوئی معجزہ ہو جائے تو مجھے نہیں معلوم, لیکن ابھی آخری اطلاع تک تو کامران مرتضیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی جماعت کو بھی, ان کے جماعت کے لوگوں کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. تو یہ کیسی آئینی ترمیم ہے, یہ کیسی کنسلٹیشن ہے؟ یہ آئینی ترمیم بڑی مہنگی پڑ رہی ہے ہمارے ملک کے جو اوورآل سسٹم ہے اس ملک کے معاشرے کے لیے. اور یہ جو میں اچھی فوٹو سیشنز دیکھتی ہوں, مسکراتے ہوئے چہرے دیکھتی ہوں پی ایم ایل این کے رہنماؤں کے, نواز شریف صاحب کے, شہباز شریف صاحب کے, صدر پاکستان زرداری صاحب کے, یہ اور جس طرح وہ کلیم کرتے ہیں کہ اس ملک کی بہتری کے لیے ہمیں ترمیم لے کے آ رہے ہیں, آئی ایم شیور ان کو نظر آ رہا ہوگا کہ ترمیم کس طرح, کس کے بلبوتے اور کس کی بیکس پہ کھڑے ہو کر یہ ترمیم پاس کی جا رہی ہے. تو آپ کر لیجئے یہ ترمیم پاس, لیکن نہ اس کی کوئی لیجٹمیسی ہوگی, نہ اس کو کوئی مانے گا, نہ اس کو پورے کرنے کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ جو آپ اڈاپٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر کوئی مطمئن ہوگا. آئی ایم امیزڈ کہ یہ جن کی 30-30 40-40 سال کی سیاستیں ہیں, جو مشکل سے مشکل دور دیکھ کر اس میں سے رستہ نکالنے کی ماضی میں اپنی صلاحیت دکھا چکے ہیں, ایمرجنسیز ہو, ڈکٹیٹرشپ ہو, اپنی اپنی پارٹی کے اندر جو رہنماؤں کا قتل ہو, یہ سب کچھ دیکھ کر ان سب سے یہ جو ڈیل کر کے یہاں تک پہنچے ہیں, تو بہت بڑا تجربہ ہے کل ملا کر ان تمام سیاستدانوں کا. اور اگر وہ یہاں پر آ کے اپنی سیاست کی کو اگر اب شمشان گھاٹ بنانا چاہتے ہیں 26ویں ترمیم کو, تو ان کو کون روک سکتا ہے؟